الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى اللہ فلیتوکل المتوکلون. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی بڑی مشہور آیت تلاوت کی. اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے تناظر میں اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری نصرت و اعانت فرمائے تو پھر تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں. دنیا کی کوئی طاقت جس کی اللہ مدد کرے، اور اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ اللہ جب تمہارا ناصر و حامی ہوگا، حمایت فرمائے گا، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی، دبا نہیں سکتی، مغلوب نہیں کر سکتی. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یہ قرآن کی آیت ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اس کا حرف حرف بالکل صداقت پر مبنی ہے. اب اس آیت کی روشنی میں پہلا جملہ میں نے ایک فقرے کا ترجمہ کیا. غور کریں کہ کیا آج مسلمانوں کی حالت مغلوب ہے یا غالب ہے؟ جس دور میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، جن سے اللہ نے خطاب فرمایا، یعنی صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان سے خطاب کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی دیکھتے ہجرت سے مکہ سے کس حالت میں مسلمان نکلے. ہاں، ظاہری طور پر، مادی طور پر انتہائی قسم پرسی بے کسی کی حالت، کوئی قوت، کوئی وسیلہ، کوئی طاقت نہیں. اور پھر مدینہ گئے، کن حالات میں، ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. پھر مدینہ میں بھی ہر طرف سے خطرات، کفار مکہ ہیں، منافقین ہیں، یہود ہیں، ارد گرد کے قبائل جو مشرکین تھے، قزاقین اور ڈاکو تھے، سب کا خطرہ تھا. جنگیں ہوئی، مسلسل جو ہے مسلمانوں نے مختلف مسائل کا مواجہہ اور سامنا کیا. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ احزاب ہوا، اور اس کے بعد مسلمان اقدام کرنا شروع کرتے ہیں. اور پھر عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا زمانہ آتے آتے دنیا کے 1/3 سے زیادہ حصے پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا. بڑی بڑی طاقتوں نے زیر کرنے کی بڑی بڑی تدبیریں، کوششیں، جنگیں کی، لیکن یہ لفظ بالکل سامنے تھا کہ اگر اللہ کی اعانت اور نصرت ہے تو پھر تمہیں کوئی مغلوب نہیں بنا سکتا، تم ہی غالب رہو گے. فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب نہیں آ پائے گا. لیکن دوسرا جملہ، یہ صحابہ کرام کا منظر دیکھا ہم نے اس آیت کی روشنی میں. اگلا جملہ ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تم کو چھوڑ دے. خذلہ کا معنی ہوتا ہے مدد چھوڑ دینا، بے سہارا کر دینا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد چھوڑ دے، بے سر و سامان بنا دے، بے سہارا بنا دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو اللہ کے بعد، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ کون ہے جو تم کو غلبہ اور عزت دے؟ کوئی نہیں ہوگا. اس میں اشارہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت و اعانت نہ کرے تو پوری کائنات مل کر بھی اگر کسی کی مدد کرنا چاہے اور اللہ اسے بے سہارا چھوڑنا چاہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا. کتنی صاف سیدھی بات ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی بات ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، کتاب ہدایت ہے جس پر ہم یقین رکھتے ہیں، تبرک کے حصول کے لیے ایمان کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن عملی زندگی میں کیا ہم اس کو وہ مقام دیتے ہیں؟ اپنے مسائل کے سلسلے میں اس سے روشنی حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اب غور کیجئے کہ موجودہ حالات میں مسلمان اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا جو کیسا نمونہ بنے ہوئے ہیں. دنیا میں کون سا ایسا مقام ہے آج کی تاریخ میں جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ مسلمان غالب ہیں، چھائے ہوئے ہیں، مغلوب نہیں ہیں، عزت دار ہیں؟
اور ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کون سا علاقہ ہے؟ فلسطین کھنڈر بن چکا ہے, قبرستان بن چکا ہے. ہندوستان میں روز کچھ نہ کچھ معاملہ, ہر روز, یعنی آپ جس دن خبر کھولیں یا دیکھیں یا سنیں پڑھیں تو کوئی نہ کوئی نئی مصیبت, افتاد, آفت اور پریشانی کی بات اور خبر آتی ہے. پہلگام میں حملہ ہوا آتنکوادی, سارے مسلمان مذمت کر رہے ہیں, پورا کشمیر اس کے خلاف آواز بلند کرتا رہا, مسجدوں سے اس کے تعلق سے صدائے احتجاج بلند ہوئی, مذمتیں ہوئی, سب کچھ ہوا. لیکن اس کے رد عمل میں ہندوستان کا ایک طبقہ, حکومتی طبقے کا ایک گروہ مسلسل مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے. کشمیری وہ تاجر ہوں, طلبہ ہوں یا پھر عام مسلمان ہوں, انہیں جرم میں کے کٹہرے میں کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر اس کے رد عمل میں کشمیریوں, غیر ہندوستانیوں کے نام پر بغیر کسی مقدمے, ثبوت اور ثابت کیے بغیر کہیں پوری کی پوری بستی اجاڑی جا رہی ہے, کہیں ان کی شہریت کو ثابت کرنے کے سلسلے میں کیس دائر کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ کیس چل رہے ہیں کہ آپ اپنے کاغذات پیش کیجئے, ثابت کیجئے کہ آپ ہندوستانی ہیں. NRC CAA کا معاملہ چل رہا تھا, وہاں بھی کیا ہوا, ہمارے خلاف قوانین بن رہے ہیں, کھانے پینے کی چیزوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں, گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں, بستیوں کے تعلق سے خطرات منڈلا رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی لے کر ہر جگہ. کون سی جگہ ہے اور کون سا معاملہ ایسا ہے؟ معاشی طور سے بے روزگاری, تنگی اور نہ جانے کیا کیا مسائل, سماجی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, کسی اعتبار سے آپ بتائیے کہ کیا مسلمان غالب ہیں, باعزت ہیں؟ اور دنیا کے کسی خطے میں ہیں جہاں مسلمانوں کی اپنی حکومت ہے وہاں بھی بے بسی نظر آتی ہے. فلسطین کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں, عرب دنیا ساری کوششیں کر رہی ہے, الزام اور جوابی الزام سے قطع نظر سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین میں امن و چین سکون ہو, لیکن کر پاتے ہیں کیا؟ عالمی عدالت میں بھی معاملہ چل رہا ہے. ہاں, ایسی خبریں آتی ہیں جو ابھی چل رہی ہے کہ اسرائیل میں بڑی بھیانک آگ لگی, ہم خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک پہلو سے برابر بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. لوگ سوال اٹھاتے ہیں, کیا اس کو عذاب کہیں گے؟ دنیا میں اگر ایک پتا ٹوٹ کر گر رہا ہے کسی درخت سے, ایک چھوٹی سی ہوا کا جھونکا چل رہا ہے, آپ کا میرا کپڑا ہل رہا ہے, تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تقدیر اور اللہ کے قضاء و قدر کا فیصلہ ہے. اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو اتنی بڑی آگ بھی اللہ کی مشیت سے لگی ہے. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے, یہ تو بالکل طے بات ہے, ہمارا ایمان ہے کہ جو ظلم کرے گا ظلم کا انجام برا ہو کر رہے گا, وہ اسرائیل ہو, ہندوستان کی حکومت ہو, وقت کا کوئی فرعون ہو, کوئی ٹرمپ ہو, کوئی بھی ہو. ظالم ہے تو اسے اپنے کیفر کردار کو پہنچنا ہے. لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے کیا؟ جب ظلم ہو رہا ہے, ہمارے اوپر جو ہے مختلف قسم کی افتاد, پریشانیاں, آفتیں آ رہی ہیں, تو اس کا جائزہ لینا, محاسبہ کرنا ہمارا فرض ہے. دینی اعتبار سے ہمارا کیا کردار بنتا ہے یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ تو طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں امتحان لیتا ہے, زندگی میں نشے و فراز آتے ہیں, آئیں گے. پیغمبروں کو بھی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. دنیا کا کوئی بادشاہ بھی ہو تو وہ مسائل سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. جھوپڑے سے لے کے تخت شاہی تک ہر کوئی کے لیے مسئلہ ہے. لیکن ہر مسئلے میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. اس میں دیکھا جائے, اللہ نے فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے, تمہاری نصرت و اعانت نہ کرے, تو کون ہے جو اللہ کے بعد مدد کرے؟ اس لیے یہ بنیادی مسئلہ, بنیادی بات ہے. اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اللہ پر ہی توکل کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. توکل اعتماد کو کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی فائدہ چاہیے, کوئی فائدہ مل گیا اس کی حفاظت ہے. مثال کے طور پہ ہم کو اچھا گھر چاہیے تو اللہ سے اعتماد کر کے مانگے. گھر مل گیا تو گھر محفوظ رہے, اس پر بلڈوزر نہ چلے, وہ زمین میں دھس نہ جائے, زلزلہ نہ آ جائے, اس کے لیے بھی اللہ پر بھروسہ چاہیے. ہاں, تو اس کی حفاظت کے لیے. اسی طرح کوئی نقصان دہ چیز ہے, ہمارے اوپر خطرات منڈلا رہے ہیں, دشمن سازش کر رہا ہے, اس سے بچنا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنا, توکل. اب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے کیا اسباب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا قوانین ہیں کہ بھروسہ کرنے والوں کی مدد کرے اور بھروسہ نہ کرنے والوں کو بے کس و بے سہارا چھوڑ دے. یہ شریعت میں ہم کو پوچھنا چاہیے. ہم بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں, ہمارے اوقاف پر خطرہ منڈلایا, بجا طور پر ہم احتجاج کر رہے ہیں, سراپا احتجاج ہے. ہاں, یہاں بلا وجہ کی لوگ بھلائی چاہنے کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھلا چاہتے ہیں, اور سب پورا ہندوستان جو کہہ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں, جو سن رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. پارلیمنٹ ہال سے لے کے سڑکوں تک یہ کہا گیا کہ یہ بکواس ہے, حکومت کی نیت صحیح نہیں ہے,
مسلمانوں کی مساجد مدارس پر بری نظریں ہیں اور یہ عالمی سازش کا ایک حصہ بھی ہے، زمینوں پر نظر بھی ہے اور بہت سارے مقاصد ہیں۔ مسلمانوں کے مذہبی تشخص کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے۔ ہم پبلک میں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کریں اور کر بھی رہے ہیں، کیس کیا گیا، احتجاج کیا گیا، اپنے ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے نہیں ہیں، لیکن ہم ہندوستانی جمہوریت اور ماحول میں اس کے لیے مجبور ہیں۔ میں یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یا ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر عوامی سطح پر یا انفرادی طور پر غور کرنا چاہیے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی اس کے تناظر میں اور قرآن و حدیث کے بہت سارے ارشادات کی روشنی میں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ مسلمانوں کو مدد کن بنیادوں پر ملتی ہے، اور یہ غور کی بات کرنے کی بات ہے کہ مسلمانوں پر عذاب کن بنیادوں پر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا کوڑا کب برستا ہے۔ یہ اہم سوال ہے۔ دشمنوں کے تسلط سے متعلق کیا سبب ہے کہ دشمن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر مسلط کرتا ہے؟ ابھی ہے کہ اللہ مدد چھوڑ دے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ آیت ہم نے پڑھی، ایمان ہے ہمارا۔ ہاں تو دنیا میں آج کل نوجوان اور دوسرے لوگ جب ایمانی یا قرآنی یا تقوی اور ایمان کی بات کی جاتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اللاجک بات ہے، اس میں لاجک نہیں ہے، سائنٹیفک طریقہ نہیں ہے، یہ خود ایک غیر لاجک بات ہے۔ آپ روز قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں ہر جگہ سے کہا جاتا ہے، قرآن میں بار بار کہا جاتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہوگا تو دنیا کی سعادت، کامیابیاں، ترقیاں ہیں، جنت کی بھی کامیابی ملے گی۔ تو یہ کون سا، یہ روحانی اسباب ہے۔ ہم مادی اسباب پر تو بہت بھروسہ کرتے ہیں لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے پاس ہتھیار، قوت، افراد، ظاہری اور مادی قوت ہو نہ ہو، اس کی وہ اہمیت نہیں ہے اپنی جگہ اہمیت، لیکن اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو روحانی قوت اور بنیاد کو حاصل ہے، ایمان کی، عمل صالح کی، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے طریقے اور ناراضگی سے بچنے کے طریقوں کی۔ اس آیت کو ہم نے پڑھا۔ اب اور میں علامہ ابن تیمیہ اسی سلسلے کی تحریر پڑھ رہا تھا، علامہ ابن تیمیہ کی ایک عبارت میرے نظر سے گزری، میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابن عربی جو بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، جن کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے، حالانکہ وہاں سراسر کھلا الہاد، بے دینی اور کفر پایا جاتا ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی کتابیں فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم میں کفر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کفر ہے ہی نہیں۔ ان کی ایک بات ہے وحدت الوجود کا، یعنی سوری کائنات میں ہر کوئی اللہ، ہر جگہ اللہ ہی اللہ، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے جو ہمارے یہاں صوفیوں میں بھی پایا جاتا ہے اور بہت سے لوگ ایسا مانتے ہیں۔ اس کے ضمن میں ان کا ایک قول ہے کہ دنیا میں جتنا بھی کلام ہے سب اللہ کا کلام ہے۔ آپ جو بول رہے ہیں وہ بھی اللہ کا کلام ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ بھی اللہ کا کلام ہے، چڑیے کی چہچہاٹ ہے، کسی جانور کی آواز ہے، کوئی بھی آواز کلام ہے، سب اللہ کا کلام ہے۔ اس کا رد کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ نے آگے ایک بات کہی، یعنی اس کا کہ یہ تو بکواس ہے، غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اس کے بعد جو ان کی عبارت ہے وہ موجودہ تناظر میں غور کیجئے گا، اور جو ان کی عبارت ہے یہ اس لیے میں نہیں پیش کر رہا ہوں کہ ابن تیمیہ یا فلاں عالم کہہ رہا ہے، ہمارے لیے کسی انسان کا قول دلیل نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے آگے قرآن سے دلیل دی ہے، اس دلیل کی روشنی میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اور قرآن حدیث کی اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ وَبِسَبَبِ هَذِهِ الْبِدَعِ وَأَمْثَالِهَا مِنَ الْمُنْكَرَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِدِينِ الْإِسْلَامِ سَلَّطَ اللَّهُ أَعْدَاءَ الدِّينِ۔ یہ میں نے عربی عبارت جان بوجھ کے پڑھی، بڑی غور کرنے کی بات ہے کہ ان بدعتوں اور اس قسم کی بدعات کی وجہ سے ابھی ہمارے یہاں بہت سی تجزیات ہو رہے ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں کہ وقف کا ہم کو کی حفاظت کرنا ہے، اس کے لیے تیار رہنا ہے، قربانیاں دینی ہے، بالکل صحیح ہے، ضروری ہے۔ ادائے دین کے مقاصد اس سے کہیں گہرے ہیں جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ دین کو جڑ سے اکھاڑ دینا، پھینکنا چاہتے ہیں، وہ دین کو تو نہیں اکھاڑ پائیں گے، ہاں اگر ہم صحیح نہیں ہیں تو ہمیں تو ضرور اکھاڑ دیں گے۔ ان کا انجام جو ہوگا، ہمارا انجام بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کیا ہیں جائزہ لیجئے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کر دے گا اگر ہم صحیح نہیں ہیں، نئے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کی خدمت کریں گے، جو اللہ کے مطلوب انسان ہوں گے، جن کو اللہ کی مدد ملے گی اور پھر انہیں کوئی زیر نہیں کر پائے گا۔ ہاں تو علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی بدعت جب ہم تجزیہ کرنے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں تو یہ تو اجمالی طور سے سبھی کہتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح ٹھیک ہے، لیکن ایمان ہے کیا؟ عمل صالح کہتے کسے ہیں؟ مسلمانوں میں مسلک کے نام سے، کسی بھی نام سے جو مختلف قسم کی غلط باتیں رائج ہیں،
تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ بنی اسرائیل میں جس طرح گمراہیاں آئیں اس امت میں بھی آئے گی. وہ 72 فرقے بنے, یہ اس میں 73 ہوں گے. ایک ہی جنت میں جائے گا, باقی سب گمراہی کے راستے پہ ہوں گے. یہ آپ نے فرمایا ہے, ہم سب مانتے ہیں. تو 72 غلط ہیں, یہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرقے ہیں, ہے کہ نہیں ہیں؟ اور اگر غلط ہیں تو غلطی کرنے والے کسے فرقے کیسے بنتے ہیں؟ بدعات سے, قرآن و حدیث کے صراط مستقیم کے مقابلے میں غلط اصولوں کو اختیار کرنے سے. اب مسلمانوں میں یہ ہیں, شرک ہے, بدعات ہیں, خرافات ہیں, اور ہم آنکھیں بند کر کے مسئلے کا حل کی بات کرتے ہیں. سب سے بڑی مصیبت, یہ باتیں لکھ لیجئے, میری اس بات کو بہت سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں اختلافی بات کر رہا ہوں. جی نہیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کو اگر عزت چاہیے, کامیابی چاہیے, تو پہلی بنیاد یہ ہے کہ اپنا عقیدہ, اپنا منہج, طریقہ کار, عقائد, اعمال درست کریں. خطائیں ہوتی رہتی ہیں, وہ اللہ معاف کرے گا, لیکن عقیدہ اگر بگڑا ہے معاف نہیں کرے گا. ٹائم نہیں ہے یہاں, بہت ہی مختصر وقت ہے. اللہ نے فرمایا ہے نا, لئن اشرکت لیحبطن عملک, ہلا دینے والا فرمان ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ نے کہا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو اللہ سارے عمل کو برباد کر دے گا آپ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو شرک کر نہیں سکتے تھے. تو ہمارے یہاں شرک ہے کہ نہیں ہے آج مسلمانوں میں؟ عمل برباد. اب آپ دعا کر رہے ہیں, قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, کیا دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ آزمائشیں سب کو آتی ہیں, آزمائش میں بے عزتی نہیں ہوتی. کیا مسلمان آج بے عزت نہیں ہو رہا ہے؟ تو آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو ٹائم نہیں ہے, میں عبارت پڑھتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ بدعتیں اور اس جیسی دوسری بدعتیں, ایسے منکرات جو اللہ کے دین اسلام کے مخالف ہیں, ایسے منکرات, گناہ, اللہ کی نافرمانیاں, ان کے سبب سے سلط اللہ اعداء الدین, اللہ نے دین کے دشمنوں کو مسلط کر دیا. بدعتوں کی وجہ سے ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں, اور جو اصل بیماری کی وجہ اس سے آنکھ بند کر لیتے ہیں. مرہم پٹی کر لے میں, جسم میں کوئی جسم کا حصہ سڑا ہوا ہے, ڈاکٹر بولتا ہے کاٹے بغیر ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم کہتے ہیں نہیں اس کو نظر مت ڈالو, ہم دوسری چیز کرتے ہیں. تو اب آپ دوا پی رہے ہیں, طاقت والی غذا لے رہے ہیں, وٹامن اور فلاں چیز لے رہے ہیں, لیکن اس ناسور کو سڑنے دے رہے ہیں. کیا اچھا ہوگا مریض؟ یہی حال آج مسلمانوں کی بیماریوں کا ہے کہ ہم ان بیماریوں سے چشم پوشی کرتے ہیں, یہ سوچ کر بول کر کہ ارے ابھی یہ چھیڑیں گے تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا. یہ مسلک ہے. اگر آپ کی یہ جرات نہیں ہے تو آپ یہ طے کر کے سمجھیے کہ آپ اپنی برائیاں یا غلطیاں چھوڑنا نہیں چاہتے, اصلاح نہیں کرنا چاہتے, تو آپ عزت نہیں چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی بمباری ہوتی رہے, ہمارے خلاف حکومت بنتی رہے, ہمارے گناہ دشمنوں کی مددگار ہیں, ہماری بدعتیں, کفریات اور شرکیات دشمنوں کی مدد کرتے ہیں. یہ میں نہیں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لمبا چوڑا خط ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص کو پڑھیے, میں اسے دوہرا نہیں سکتا. حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے گناہ سے مجھے خوف ہے, دشمنوں کا خوف نہیں ہے. تو وہ تقویٰ تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے, تقویٰ جنگ میں تمہاری سب سے بڑی چال ہے. اور وہ تقویٰ بنیادی طور سے کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کی اس عبارت کے بعد انہوں نے قرآن کی ایک جگہ سے سورہ حج کی آیت پیش کی کہ دشمنوں کا غلبہ بدعت و خرافات, مسلمانوں کی بدعت اور منکرات کی وجہ سے ہے. انہوں نے آیت پڑھی وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ, کہ اللہ ضرور بضرور, ڈبل تاکید ہے, میں اسی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, ضرور مدد کرے گا. کس کی؟ جو اللہ کی مدد کرے. اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے نہیں. اللہ کے دین پر عمل کیا جائے, اس کے دین کی نصرت کی جائے, اس کے خلاف جو کیا جا رہا ہے اس کا رد کیا جائے, بدعت و خرافات کا, جسے ہم آنکھیں بند کر دیتے ہیں اور کہنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ اختلاف کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کو بدلا جائے, بدعت و خرافات کی جائے, اور آپ خاموش رہیں. آپ کو کوئی کچھ بولے تو خاموش نہیں رہتے. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے انتقام نہیں لیتے تھے, لیکن دین کے خلاف کوئی بات کرتے تھے تو آپ غصہ ہوتے تھے, انتقام لیتے تھے. صحیح مسلم میں حضرت عائشہ کا بیان پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے. ان اللہ لقوی عزیز, یقیناً اللہ قوی ہے, طاقتور ہے, عزیز ہے, غالب ہے. اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا, کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا کہ ایک انسان کو غلبہ دے گا تو وقت کی نمرودیت, فرعونیت اس کا کچھ اکھاڑ بگاڑ نہیں سکتی. وہ عزیز ہے, قوی ہے, اپنے فیصلے کو غالب کرے گا. جو آگے اللہ نے فرمایا الذین, کون لوگ ہیں جن کی اللہ مدد کرے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اللہ
جن کو قوت دے دے, زمین میں قدم جما دے, تو نماز قائم کریں گے. وہ آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ دیں گے, یعنی اللہ کا حق اور بندوں کا حق ادا کریں گے. یہ ان میں سب سے بڑی بڑی عبادتوں کا ذکر ہے. حقوق اللہ کو ادا کریں گے, حقوق العباد کو ادا کریں گے. وہ امروا بالمعروف, اور معروف کو خود سدھر گئے, اب دوسروں کو نیکی کا حکم دیں گے. وہ نہوا عن المنکر, اور برائیوں سے روکیں گے. وللہ عاقبۃ الامور, اور سارے معاملات کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے. کوئی نتن یاہو, کوئی ٹرمپ, کوئی مودی, کوئی فلاں اور فلاں یہ حالات پر کنٹرول نہیں رکھتے. آج ہیں کل نہیں رہیں گے. بڑے بڑے ان سے بڑے بڑے فرعون آئے اور چلے گئے, حاکم آئے اور چلے گئے. اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے, تدبیر وہ کرتا ہے, ان کی کیا مجال ہے. جس دن اللہ کا فیصلہ ہوگا خس و خاشاک کی طرح اڑ جائیں گے. علامہ ابن تیمیہ نے اس آیت کو پیش کرنے کے بعد جو جملہ کہا کہ وَأَيُّ مَعْرُوفٍ أَعْظَمُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَآيَاتِهِ, معروف میں اس سے بڑھ کر کوئی معروف کا حکم دینا, نیکیوں کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, یہ کام کرتے ہیں مسلمان. تو اب نیکیوں میں اس سے بڑی نیکی کون سی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھے آدمی, توحید کو مانے, اور اس کے اسماء و صفات اور اس کی آیتوں پر ایمان رکھا جائے. اس سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ تو اللہ کے اسماء و صفات کی تعلیم دینا, اللہ کی توحید کو لوگوں تک پہنچانا, یہ معروف کا حکم دینا ہے. کیا آج ہم یہ کر رہے ہیں؟ لوگ اس سے کتراتے ہیں, بھاگتے ہیں. اور ہمارے ہندوستان کے ماحول میں معاف کیجئے گا, تحقیق کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں, کہ ایمانیات کے اس باب کو لوگوں نے اہمیت ہی نہیں دی, سمجھا ہی نہیں. بہت سارے عوام تو عوام, خواص کو بھی اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں صحیح اصول نہیں معلوم ہے اور گمراہیوں کا شکار ہے. حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا, اللہ کو اگر کوئی عرش پر نہ مانے تو کیا کہیں گے؟ کہا وہ کافر ہے. کہا یہ کہیں کہ وہ عرش پر ہے لیکن آسمان میں نہیں ہے, تب کیا کہیں گے؟ کہا وہ کافر ہے. اور ہمارے یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. صوفیوں کا عقیدہ, اور صوفیوں کا نہیں, یہ حقیقت میں آیا ہے. شنکر آچاریہ جو اصلی ہندو گزرا ہے نا, اس کا عقیدہ تھا ہر جگہ اللہ ہے, ہر چیز میں اللہ ہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں, مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہندو جس مورتی کی پوج رہا ہے اس میں بھی اللہ ہے, اور اس کو مسلمان بہت سے مان رہے ہیں. یہ کفر اور شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کفر ہے. اللہ تحقیق دنیا کا سب سے بڑا کفر ہے وحدت الوجود, اور مسلمان مار رہا ہے. تو جب آپ خود ہی صحیح ایمان کو جانتے ہی نہیں تو مانیں گے کیا؟ مانتے ہی نہیں تو پہنچائیں گے کیا؟ اس کا حکم کیا دیں گے؟ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اور جب ایسا معروف, اب میں جو کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کو عجیب لگ رہا ہوگا, غلط لگ رہا ہوگا, تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم یہ بات قرآن و حدیث سے جانتے ہیں؟ ہر مسلک کا آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے, اس لیے دشمن غالب آ رہا ہے, مسلمان مغلوب ہے. تو ٹھیک ہے, ایمان کسے کہتے ہیں؟ قرآن حدیث سے سیکھو تو صحیح, سیکھنا فرض ہے. یہ فرض ہے. اہل تقلید کے یہاں بھی اصولوں میں لکھا ہوا ہے کہ تقلید, عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. کاش وقت ہوتا کہ میں اس پر گفتگو کروں, دلیلیں دوں. قبر میں ہر انسان سے 3 سوال ہوگا, وہ عقیدے کا سوال ہے. تو یہاں سیکھنا ضروری ہے. علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے توحید, اللہ پر ایمان, اس کے اسماء و صفات اور اس کی آیتوں پر ایمان سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آج اس نیکی کا حکم دے رہے ہیں کیا ہم لوگ؟ ایک آدمی اگر شرک کر رہا ہے, غیر اللہ سے مانگ رہا ہے, ایسی کرامتوں کے نام پہ ایسے واقعات بتاتا ہے کہ بزرگوں میں وہ خصوصیت اور خوبی بیان کرتا ہے جو اللہ کی خصوصیت ہے, مرنے کے بعد خوشبو بڑھ جاتی ہے. ابھی ایک پاکستان کے بزرگ عالم, توقع نہیں تھی, ان کے سنا کہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان, نیک انسان کی مرنے کے بعد طاقت بڑھ جاتی ہے. اللہ اکبر, الٹا کام. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں دعائیں کرواتے تھے, وفات کے بعد کسی صحابی نے نہیں کہا جا کے قبر پہ کہ دعا کیجیے روضہ مبارک پر. یہ عقیدہ ان کے خلاف ہے. اب میں یہ بات بیان کر رہا ہوں, آپ کو لگ رہا ہے اختلافی ہے, لیکن یہ دین کی بنیاد اور عقیدے سے متعلق باتیں ہیں, اور ہم نے ان کو نہیں سیکھا, ضروری نہیں سمجھا. اس کے بغیر دین بنتا ہی نہیں ہے. دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی, بنیاد ہے. کسی نبی نے توحید سے, ہر نبی نے توحید سے دعوت شروع کی, اور ہم 20 سال 15 سال دین کا کام کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, اور عقیدے ہی نہیں معلوم, توحید نہیں معلوم, توحید کسی شرک نہیں معلوم. غیر اللہ کا وسیلہ لگا کر, بزرگوں کا, نبی کا وسیلہ لگا کر دعا مانگتے ہیں, جو کلی طور پر اہل سنت کے اتفاق سے حرام ہے, اور بعض حالات میں شرک. ایسی کتنی منکرات ہے, وقت نہیں ہے. میں آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ منکر یہ تو معروف ہے. اب اللہ کے اسماء و صفات میں ہمارے یہاں خرابیاں ہیں, تو پھر کیا ہم معروف کا حکم دے رہے ہیں؟ جب جانتے ہی نہیں تو حکم کیا دیں گے؟ اور دوسرا, منکروں میں اللہ کے اسماء میں الحاد, بے دینی, اور میں اس میں اضافہ کروں کہ شرک سے بڑا گناہ اور منکر اور کون سی چیز ہے؟
شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. کیا ہم شرک سے منع کر رہے ہیں؟ منع کرنے والوں کی بات سنتے ہیں یا ان کا حوصلہ توڑتے ہیں؟ شرک، اب یہ میں ٹائم نہیں ہے، ہاں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ اس آیت اور اس مقدمے کی روشنی میں قرآن کے 2-4 ارشاد آپ ملاحظہ کریں. یہ سمجھ لیجئے کہ آج کا خطبہ اس لمبی چوڑی بحث کا، یعنی ایک ایک تجزیہ کریں تو اس کا ایک حصہ ہے ابتدا ہے. میں نے کہا کہ سب سے بڑا منکر شرک ہے، اور مسلمانوں کی ذلت، پستی، بے یار و مددگاری کی سب سے بڑی بنیاد یہی ہے. کوئی کتنے بھی تجزیہ کرے، لمبے لمبے مقالے لکھے، سیمینار کرے، پروگرام کرے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہمارا ایمان اگر ہے تو ماننا چاہیے. اب ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں توحید اور شرک سے متعلق، یہ 2-3 مثالیں میں دے رہا ہوں، صرف وقت نہیں ہے بالکل، کہ آپ غور کیجئے کہ مسلمانوں کی بری حالت کی بنیادی وجہ کیا ہے. میں نے کہا روحانی طاقت زیادہ اہم ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی نیٹ ورک نہیں تھا، کوئی باہر سے کنیکشن نہیں تھا، صرف دعا کا کنیکشن تھا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھی، اللہ نے مدد کی یا نہیں کی؟ آپ کا ہمارا اگر عقیدہ صحیح ہے تو اکیلے ہیں، وقت کی طاقت پوری مخالف ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، ابھی ہم پڑھیں گے تفصیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کے ٹوٹے پھوٹے غلامی سے آزاد ہوئے، نئے تو انتہائی پست ہمت بنی اسرائیل کے ساتھ تھے، فرعون کا لشکر آیا، اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ دریا میں راستہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو آج کیا اللہ ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. لیکن قرآن کے آئینے میں ہم دیکھیں کہ کیا ہم آج مدد کے مستحق ہیں یا اللہ کے عذاب کے؟ یہ آیت دیکھیے مثال کے طور پہ، ابھی توحید اور شرک کی میں نے بات کی، بہت سی جگہوں پر ہے. یہاں ایک آیت سورہ بنی اسرائیل میں ایک ٹکڑا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنائیے. اب ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ معبود، شرک کرنے والا شرک کر رہا ہے، قبر پرستی، تعزیہ پرستی، شخصیت پرستی کرنے والا اللہ کے علاوہ کو پوج رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کی پوج رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم پوچھتے نہیں ہیں، شرک نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کو سمجھتا ہی نہیں ہے عبادت کسے کہتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے شرک کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. تو کیا ہمیں سیکھنا نہیں چاہیے؟ ہم کہہ رہے ہیں شرک ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ آپ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں، تو آپ یہ جہالت کی بنیاد پر کر رہے ہیں. اب اگر توحید کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، شرک پر مرنے والا کبھی جہنم سے نکل نہیں سکتا، یہ قرآن کہتا ہے، تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ دنیا میں جس چیز کی جتنی ضرورت ہے ہم اتنا اس کو اہمیت دیتے ہیں. سب سے زیادہ ضرورت ہم کو جہنم سے بچنے کی ہے، اور جہنم میں لے جانے والی سب سے بنیادی وجہ، سب سے بڑی وجہ، سب سے پختہ وجہ شرک اکبر ہے، کفر اکبر ہے. قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین، سورہ اعراف کی آیت پڑھیے، وہ کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے شرک نہیں معلوم تھا، باپ دادا نے کیا تھا اس لیے میں نے کیا. کوئی یہ کہہ کے بچ نہیں سکتا. قرآن نے کہا ہے کہ یہ تم نہیں کہہ سکتے، سیکھنا پڑے گا، اور ہم نہیں سیکھ رہے تو مجرم ہیں. اور شرک اگر مسلمانوں کی صفوں میں ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فتقعد مذموما مخذولا. اگر تم شرک کرو گے، دوسرے کو معبود بناؤ گے تو برے حالوں پڑے رہو گے اور بے کس و بے سہارا رہو گے. مسلمان بے سہارا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے ملک ہیں، کتنی تعداد ہے، چیخ چلا رہے ہیں، لوگوں نے کھلونا بنا رکھا ہے، ووٹ بینک بولتے ہیں، ہاں آپس میں لڑاتے ہیں. یہود و نصارہ کا جو ایجنڈا ہوتا ہے، میڈیا جو چاہتا ہے مسلمانوں میں لڑانا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، اور پھر بے قصور ہوتے ہوئے جیل میں ڈال دیا گیا. 4-4 5-5 سال ہو گیا، وہ کیس جو ہے ٹیبل پہ نہیں آتا. ابھی چل رہا ہے وہاں NRC وغیرہ کے سلسلے میں، دلی کے فساد کے بعد کا، اور ابھی بھی چل رہا ہے. کاغذ نہیں ہے، پوری بستی کو اڑا دیا. کاغذات سے ثابت نہیں کیا، بول دیا کہ یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ روہنگیائی ہے، آپ نکل جائیں، ثابت کریں کہ آپ ہندوستانی ہیں. اور کیا کیا پوری دنیا، مہذب دنیا چیخ چلا رہی ہے. فلسطین کھنڈر بن گیا، 22 سے 23 لاکھ مسلمانوں کا قبرستان، کم سے کم کھنڈروں کا قبرستان. ہم صرف اتنے پہ خوش ہیں کہ اسرائیل میں آگ لگی ہے. وہ کیفر کردار کو پہنچیں گے، ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا، یہ ہمارا یقین و ایمان ہے. اللہ ایک خاص وقت تک کسی کو بھی ڈھیل دیتا ہے، کوئی بھی پریوار ہو، کوئی بھی سنگ ہو، کوئی وقت کا فرعون ہو، بچے گا نہیں اگر کافر، اگر ظالم ہے. میں نے گزشتہ ہفتے ظلم پر تقریر کی، خطبہ دیا، وقت نہیں ہے. آگے آیت دیکھیے کہ یہ ایک آیت میں نے شرک سے، توحید سے مطالبہ. اور قرآن کی سورہ انعام میں اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. جو لوگ ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ آمیزش نہیں کی. اللہ کے رسول نے کہا ظلم سے مراد یہاں شرک ہے. شرک نہیں ملایا ایمان کے ساتھ، ان کے لیے امن ہے. کیا مسلمان امن میں ہے، چین میں ہے، سکون میں ہے؟ آج عوام تو عوام، خواص بھی سہمے ہیں، ڈرے ہیں، خوف میں ہے. ڈر خوف کیسے بدلے گا؟ سورہ نور کی آیت پڑھیے.
ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ. ہمارے نوجوانوں کو لاجک نظر نہیں آتی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی لوگ تو پرانی بات کرتے ہیں. یہ تازی بات ہے اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آپ کتنا بھی سیمینار کر لیں, پروگرام کر لیں, احتجاج کر لیں, اگر ایمان اور ایمانی طاقت نہیں ہے, عمل صالح نہیں ہے, اللہ کی مدد نہیں ہے, تو دنیا کا کوئی تدبیر آپ کے ہمارے کام نہیں آئے گی. یہ لکھ لیجئے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ صحیح ہے تو وسائل کی کمی میں بھی مدد ہوگی اللہ کی, اور یہ صحیح نہیں ہے تو کتنے بھی وسائل ہوں. اور اب دنیا کو دیکھ لیجئے, وسیلے میں کوئی کمی نہیں ہے, ڈگریوں کی کمی نہیں ہے, سیاسی قوت ہے, ہتھیار کی قوت ہے, فوج ہے, سب ہے, ذلیل ہے. تو امن کن کو ملے گا؟ ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا. ظلم کا عام معنی لے لیں تو کوئی بھی گناہ ظلم ہے. جتنا ہمارے یہاں ظلم ہوگا اتنا خرابی ہوگی. اس کو جوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے, ٹائم نہیں ہے اس لیے صرف ایک آیت, کہ اللہ نے کہا کہ اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کرتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. ظلم ہوگا تو اللہ ہم سے بڑے, ہم ظلم کریں گے اپنے سے نیچے والے پر. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. اسی آیت کی تفسیر میں سلف نے کہا اعمالکم حکامکم امراؤکم, عمالکم, تمہارے حکام اور تمہارے عمرہ جو ہیں تمہارے اعمال ہیں. جیسا تمہارا عمل رہے گا اللہ ویسا حاکم بنائے گا. ہم پر ظلم کرنے والا حاکم ہے, اس کا مطلب ہم ظلم کرنے والے. چال چلنے والا, جھوٹ بولنے والا حاکم ہے, اس کا مطلب ہم جھوٹ بولنے والے, چال چلنے والے, لوگوں کو دھوکہ دینے والے. اب آپ اپنی بیوی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کے ماتحت ہے, بیٹے پر ظلم کر رہے ہیں, اپنے نوکر چاکر پر ظلم کر رہے ہیں, مزدور پر ظلم کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ سیٹ ہیں, تو اللہ آپ پر ایسے ظالم کو مسلط کرے گا جو آپ کے ظلم سے زیادہ آپ پر ظلم کرے گا. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اور علماء نے یہ تفسیر کی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ہاں, علامہ ابن قیم نے بڑی شاندار تفسیر کی ہے لیکن موقع نہیں ہے. تو ظلم, کیا ہمارے یہاں سماج میں آج ظلم نہیں ہے؟ ہر کمزور پر اوپر والا ظلم نہیں کر رہا ہے. اداروں میں, یہاں تک کہ دینی اداروں میں, مسجدوں میں امام مؤذن پر ظلم نہیں ہو رہا ہے, اساتذہ پر ظلم نہیں ہو رہا ہے, ٹیچرز ہیں اسکولوں میں ان پر ظلم نہیں ہو رہا ہے. قربانی وہ دے ہوئے پھولہار آپ کو جو ہے وقت کا سر سید بنتے ہیں جنہوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں. ہاسپٹل میں جائیے تو چھیٹے سیدھے سادے معاملے کو لوگ کمپلیکیٹڈ بتاتے کہ بغیر آپریشن کے زچگی نہیں ہوگی, ڈیلیوری نہیں ہوگی, اتنا خرچہ آئے گا. کیا یہ ڈاکٹر ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ جب آپ ظلم کر رہے ہیں تو آپ پر ظالم مقرر ہوگا, قرآن کہتا ہے. اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے. اب آپ احتجاج کرتے رہو لیکن کسی وقت آپ کے دواخانے پر, آپ کے اسکول پر بلڈوزر چل جائے تو تعجب مت کیجئے گا, کیونکہ آپ ظلم کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا, یہ ایک اصول توحید والا, ایک ظلم والا میں نے عمومی بیان کیا, ٹائم نہیں ہے اس لیے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے. ایک تو اور کہ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, سورہ نور کی آخری اس سے پہلے والا ٹکڑا چھوڑ رہا ہوں, پڑھیے جا کے سورہ نور کے آخر میں, سورہ نور کی آیت نمبر 63, کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے, فَلْيَحْذَرْ, ہوشیار رہنا چاہیے, ڈرنا چاہیے, آگاہ رہنا چاہیے. کس سے؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, کہ انہیں کوئی فتنہ آ پکڑے. احسن البیان میں آپ ترجمہ پڑھیں گے کہ بڑی آفت آ جائے. فتنہ مانے آفت, دنیا کا عذاب. علامہ ابن کثیر نے کہا دنیا کا عذاب, فتنے سے مراد. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد شرک ہے. جو سنت کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر اسے شرک میں ڈال دے گا. مخالفین سنت, اللہ کہہ رہا ہے دنیا کا عذاب آئے گا رسول کے حکم کی مخالفت کرنے پر, اور یصیبہم عذاب علیم, یا انہیں دردناک عذاب, یعنی آخرت کا دردناک عذاب. سنت رسول کی, اب آپ کو ہم کو سنت رسول پتہ چل جائے لیکن ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی ہے حدیث, حالات نہیں کہہ رہے ہیں, خواہش نفس اس کے خلاف ہے, مولوی صاحب کا فتویٰ اس کے خلاف ہے, فلاں پیر صاحب بولتے ہیں, فلاں امام صاحب کا قول اس کے خلاف ہے. اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں. امام حنیفہ, امام شافعی اور ائمہ کرام بری ہیں اس سے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری بات غلط بھی ہو تو ماننا, سب نے کہا صحیح حدیث مل جائے تو میرا مسلک وہی ہے, میرا قول چھوڑ کے صحیح حدیث مان لینا, جہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے غلطی کو چھوڑ دینا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی مخالفت اور موافقت کے تعلق سے حکم دیا ہے کہ آپ کی اطاعت کرو گے تو اس دنیا آخرت میں سارے فائدے ملیں گے, آپ کی مخالفت کرو گے تو دنیا اور آخرت میں عذاب. یہ مقام کسی اور کا دنیا میں نہیں ہے. آج حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی اتباع کا بھی نہیں ہے, تو کسی امام اور پیر کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے رسول کے حکم کی مخالفت کرو گے تو عذاب آئے گا. کوئی بھی نتنیاہو اور کوئی بھی پریوار آپ پر مسلط ہو سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے, ایمان ہے نا. ہم کتنی حدیثوں کا
गला घोटते हैं, कितनी सुन्नतों को रौंदते हैं, किसी भी उन्वान से, नाम से, उसूल से, झूठे बनाए हुए उसूलों से। अगर अल्लाह के रसूल के हुक्म की मुखालफत होगी तो अजाब आएगा, आपकी औकाफ खतरे में रहेगी, आपकी मस्जिद मदरसा खतरे में रहेगा, आपका घर रहेगा, आपके बच्चे खतरे में रहेंगे। ये मैं नहीं, कुरान कह रहा है, रब्बुल आलमीन फरमा रहा है। क्या हम मानने को तैयार हैं? इसकी ये एक दलील नहीं है, और भी दलीलें हैं। इसके अलावा अल्लाह की शरीयत और जिक्र से एराज करना। अल्लाह ने फरमाया वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, कतराएगा, तो उसके लिए तंग जिंदगी होगी। वनहशरुहु यौमल क़ियामत, हम क़यामत के दिन अंधा बनाकर उठाएंगे। क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा, वो कहेगा कि परवरदिगार, ज़मीन में तो मैं बीना था, तूने मुझे अंधा बनाकर क्यों उठाया? अल्लाह कहेगा कज़ालिका आयातत का आयातुना फ़नसीतहा, ऐसे ही हमारी आयतें तेरे पास आई थी लेकिन तूने फरामोश कर दिया, सुना नहीं, टाइम नहीं था तेरे पास, बहुत मसरूफ था, प्याज लहसुन अदरक लहसुन में, चावल गेहूं में, वो ज्यादा अहम था, अल्लाह की आयतों को अहमियत नहीं दी। फ़कज़ालिकल यौम तुनसा, ऐसे ही तू आज फरामोश कर दिया जाएगा। ये एक आयत सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत, वमन याशु अन ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैताना, जो रहमान के जिक्र से अंधा बनेगा, एराज करेगा, हम उस पर शैतान को मुसल्लत कर देंगे। फ़हुव लहू क़रीन, तो वही उसका साथी होगा। आयत पढ़िए आगे, उसमें जाके शैतान का, अगर हम अल्लाह का जिक्र नहीं करते, जिक्र में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर जो अस्कार हैं, और वो भी मसनून होना चाहिए, मेड इन इंडिया नहीं, जो आज हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कुरान हदीस से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह का जिक्र अगर है, उसको याद करा है, तो फिर अल्लाह का खौफ भी होना चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत भी दिल में होना चाहिए। अल्लाह का खौफ गुनाह से रोकेगा, अल्लाह का सी मोहब्बत नेकियों पर उभारेगी। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की, टाइम ज़्यादा हो गया है, मैं सिर्फ इशारा कर दूं, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में कहा कि जो लोग अब भी ईमान वालों, जो अल्लाह पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और सूद को छोड़ दो। ये एक दो चार मिसालें दे रहा हूँ, सूद छोड़ दो। और इस आयत के बाद अगला जुमला छोड़कर मैं आगे कह रहा हूँ, आगे कहा है कि फ़इन लम तफ़अलू, अगर ऐसा अब तुम नहीं करोगे, सूद का लेना देना छोड़ोगे नहीं, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान कर दो। मुझे बताइए कि आज हमारे समाज और माशरे में सूदी लेन देन हो रहा है कि नहीं? मौलवी साहब रास्ता बताते हैं, हिंदुस्तान में इसके बगैर चारा नहीं है। अभी नए नए मामला चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, फला फला कंपनियों के ताल्लुक से, कि हम कह रहे हैं उसमें आप अपना शेयर ले सकते हैं। कौन सा उसूल चेंज हो गया? इतने परसेंट, 33% से कम सूद है तो 1/3 से कम है तो कोई मसला नहीं है। कहाँ से लाए आप? कहा अल्लाह के रसूल ने 1/3 से ज़्यादा वसीयत करने से मना किया, तो इसका उससे क्या ताल्लुक है? हाँ, टाइम नहीं है, मैं बहुत इशारे में कह रहा हूँ, सकता है बाज़ लोगों को समझ में ना आया हो, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल बकवास बात है, हराम को हलाल बनाने वाला मामला है, शरीयत के साथ खिलवाड़ है। जिस समाज में जहां मुसलमान शरीयत के साथ खिलवाड़ करें, अल्लाह के हराम को हलाल बनाए, हलाल को हराम बनाए, उन पर अजाब नहीं तो क्या अल्लाह की रहमत आएगी? कानून बनेगा, घर पर बुलडोजर चलेंगे, तबाही आएगी, हमारे और आपके बच्चे और हम खुद खतरात में रहेंगे अगर हमने अपने आप की इस्लाह नहीं की। अल्लाह से सूदी लेन देन करने वालों के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा अल्लाह से जंग का ऐलान। अल्लाह से जंग का ऐलान करके हम पनपेंगे क्या? क्या आज हमारा समाज और माशरा अल्लाह से जंग का ऐलान नहीं कर रहा है सूदी लेन देन करके? कितने लोग कैसे कर रहे हैं, तफसील का मौका नहीं, एक एक टॉपिक है ये, एक एक चीज़ें जो मैंने पेश की। ऐसी हदीसें हम सुनते रहते हैं, बहुत सारी हदीसें हमने सुनी कि जहाँ ज़िना रिबा आम होगा वहाँ अल्लाह तबारक तआला ऐसी ऐसी किस्म के नई नई बीमारियाँ और ये परेशानियाँ आयद करेगा। नाप तौल में कमी करेंगे तो बारिश रोक देता है। नाप तौल में कमी सिर्फ तराजू में नहीं होती है, दूध में पानी मिलाया, सोने में पीतल मिलाया, ये भी नाप तौल में कमी है, मुतफ़्फ़िफ़ीन है, तो बरकतें उड़ जाएगी। क्या ये सारे गुनाह जो बरकतों को उठाने वाले और अजाब को बुलाने वाले हैं हमारे अंदर नहीं है? गौर करने की बात है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब जुल्म होगा क्या है वत्तक़ू, आखिरी बात कह रहा हूँ, वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ासा, उस फितने से, उस अजाब से डरो जो तुम में से सिर्फ जालिमों को नहीं पकड़ेंगे। हाँ, उम्मुल मोमिनीन हफ्सा ने याजूज माजूज के बयान करते पर अल्लाह के रसूल से पूछा कि क्या अनहलिकु व फ़ीना सालिहून, क्या हम में नेक लोग रहेंगे तब भी हम हलाक हो किए जाएंगे, हलाक होंगे, अजाब आएगा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नाम इज़ा कसुरल खबस, बुखारी की हदीस है। हाँ, जब बुराइयाँ आम हो जाएं। क्या आज हमारे यहाँ बुराइयाँ आम नहीं हैं? मैं कुछ हदीसें अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर पेश करना चाहता था, टाइम नहीं रहा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नेकियों को हुक्म दो, बुराइयों से रोको, यहाँ तक कि ऐसा ना हो कि तुम पर अल्लाह का अजाब आए और तुम दुआ करो अल्लाह कबूल ना करे। वही सूरत हाल है।
یہ حدیث ہے صحیح حسن درجے کی مقبول حدیث ہے کہ ضرور بضرور نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، شرک سے روکو، بدعت سے روکو، سودی لین دین سے روکو، ظلم سے روکو، آپ کے جتنی طاقت ہے آپ کے گھر میں پڑوس میں جہاں برائی ہو رہی ہے روکو، نیکی کا حکم دو۔ اگر آپ اوقاف کو بچانا چاہتے ہیں، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اوقاف کو بچانا چاہتے ہیں، دنیا میں عزت چاہتے ہیں، دنیا کے دشمنوں کو، وہ امریکہ ہو، فلاں ہو، ڈھما ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کے دشمنوں کو، ان کی سازشوں کو ناکام بنانا چاہتے ہو تو شریعت کے ان احکامات پر عمل کیجیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، زنا، ربا، شرک، کفر، ظلم، کون سا گناہ ہے جو آج مسلم سماج میں نہیں ہے؟ اور یہی ہماری مصیبتوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بار بار کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے پچھلی قوموں کو جو عذاب دیا تو ہر ایک کو ان کے گناہ کی پاداش میں پکڑا۔ مِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے طوفان بھیجا۔ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے ہیں جن پر چیخ مسلط ہوئی، کچھ ایسے ہیں جن کو زمین میں دھسا دیا، کچھ ایسے ہیں جن کو پانی میں ڈبو دیا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں پروردگار ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم سے ظلم کے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور آج مختلف قسم کی مصیبتوں، پریشانیوں اور دشمنوں کے خوف، ڈر اور مختلف پریشانیاں جو ہم پر بادل منڈلا رہے ہیں، ان کے پروردگار ان بادلوں کو چھانٹ دے وے، ہمارے اندر ایسے ایمان اور ہمارے صالح کے گر پیدا کر دے وے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی مدد کے مستحق ہو جائیں۔ اور اللہ کی مدد کا جب ہم مستحق ہو جائیں گے تو یہ فتنے، یہ پریشانیاں انشاءاللہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور میرے بھائیوں، بہت ہی مختصر وقت میں نے اشاروں میں باتیں کہی ہیں، لیکن بہت ضروری، بنیادی اور اہم باتیں ہیں۔ اس سے ہمارا دنیا ہی نہیں آخرت کا مستقبل بھی جڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کو کوئی بات ایسی لگتی ہے کہ مسلکی تناظر میں کہی گئی ہے تو برائے کرم اس کو منفی طور سے لینے کی بجائے مثبت طور سے غور کیجیے کہ کیا واقعی ایسا نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیا اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب الحلیم۔